بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قابل احترام، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیات پڑھی ہیں. اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کو، جیسے باپ کی ایک بیٹے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی نسبت جو ایمان کی نسبت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم، تم پر فرض کیے گئے، صیام، روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیے گیا جیسے تم سے پہلی امتوں کو پر فرض کیا گیا. یعنی بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایک بہت مشقت والی عبادت ہے، جس میں بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور اتنی لمبے دن کا روزہ مستقل. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے جو پہلے امتیں آئی ہیں ان پر بھی اللہ نے کیا تھا. اگرچہ ان کی کیفیات کا ہمیں پتہ نہیں ہے. کیفیات سے مراد جیسے مثال ہم ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، صبح سے لے کر طلوع صادق سے غروب آفتاب تک رکھتے ہیں روزہ. اب ان کی کیا کیفیت ہے یہ پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا ہوا تھا. اور ایسے ہی ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا گیا. ایام معدودات، چند گنے چنے دن، اور یعنی اس سے مراد پورا مہینہ روزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے اگر کوئی حالت مرض میں ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ ان مہینوں کی جو تعداد ہے، جتنے دن کا سفر ہے، اس تعداد کو بعد میں پورا کر لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ فدیہ دیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو روزہ رکھ لے تو اس کے لیے فرمایا کہ بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم میں سے کوئی روزہ رکھ لے تو بہتر ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا. اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے ہدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی بہت ساری نشانیاں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ومن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو شخص مریض ہو، حالت مرض میں ہو یا حالت سفر میں ہو، تو وہ اس تعداد کو بعد میں پوری کریں. دیکھیں تھوڑا سا اس کا میں آپ کو پس منظر بتا دوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، جب ہجرت کے لیے آپ چلے گئے تو 18 مہینے بعد جب آپ علیہ السلام مدینہ گئے تو آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے.
لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نماز کے دوران یہ جو لوگ ماشاءاللہ حج کے لیے جاتے ہیں انہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہوگی، زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، اس مسجد کو مسجد قبلتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی، جب 2 رکعت نماز پڑھی تو نماز کے دوران یہ حکم ہے کہ اپنے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنے چہرے کو وہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اس پہ بتانا ذرا مشکل ہے، وقت کم ہے، لیکن 2 رکعت انہوں نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اور باقی 2 رکعت جو گھوم کر انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف پڑھی، اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو یعنی جب نماز کا حکم آیا قبلے کی رخ کا وہاں پھیرنے کا، تو اس کے 10 دن کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کا حکم فرمایا، اور یہ شعبان کے مہینے کے اندر آیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے ایک یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور 3 روزے جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی ایام 20 13 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے اور یوم عاشورہ محرم کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے اسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ فرماتے تھے۔ پھر جب یہ حکم نازل ہو گیا تو اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ 1 مہینے کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا۔ تو رمضان مبارک کے اندر جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر 3 قسم کی تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی تبدیلی کیا ہوئی کہ شریعت کا حکم ہے کہ جی روزہ رکھیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن آگے جو فرمایا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یعنی اگرچہ صحت مند آدمی تھا جو روزہ رکھ بھی سکتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ فدیہ دے دے اور روزے کی جگہ اپنا فدیہ دے دے۔ تو ایک تو یہ تبدیلی آئی اس کے اندر کہ نہیں جی یہ جو آ گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، جب یہ حکم آ گیا تو اب یہ حکم ختم ہو گیا فدیے والا، یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ نہیں بس اب جو بھی شخص چاہے وہ حالت صحت میں ہو، بیمار ہو، روزہ رکھ سکتا ہو نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ اب فدیے کا حکم بس سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اتنے کمزور ہیں، عمر کے لحاظ سے اولڈ ایج ہیں یا بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو وہ تو فدیہ دے سکتے ہیں، یا ایسی بیماری جس کے صحیح ہونے کی امید نہ ہو، مثال کے طور پہ ہارٹ پیشنٹ ہے یا کڈنی پیشنٹ ہے، وہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تبدیلی یہ آئی روزے کے اندر کہ پہلا جو روزہ ہوتا تھا کہ جب افطاری کے بعد جیسے ہی سوتے تھے روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد کھانا پینا بند ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے جو ازدواجی تعلقات ہوتے تھے سب ختم۔ اب صحابہ پہ بڑا شاک گزرتا، ایک صحابی آئے تھکے تھکے بیچارے کام سے، اور بیوی ان کی کھانا پکانے گئی، یہ ٹیک لگایا اور سو گئے، تھکے ہوئے تھے، اب جب اٹھے بڑی مشقت۔ اسی طریقے سے جو ہے بعض صحابہ کو جب وہ سوتے اب اپنے گھر والوں سے ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، منع تھا شریعت کے اندر۔ تو اگلی جو یہ آیت ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس آیت نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا کہ نہیں، یعنی ایک تبدیلی اس میں یہ آئی کہ پہلے سونے کے بعد کھانا پینا اور اپنے ازدواجی تعلقات سب منع تھے، لیکن اب اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی غروب آفتاب کے بعد جب روزہ ختم ہو جائے تو اب یہ چیزیں ساری اس کے لیے حلال ہو گئی۔ تو یہ چند تبدیلیاں آئیں اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر بہت سے مسلمانوں کے لیے فوائد رکھے۔ اس میں سے پہلا فائدہ جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں کہ انسان متقی بن جائے، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف بتاؤ، تو صحابی نے فرمایا کہ
تقویٰ فرمایا ایسے جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کانٹے دار درختوں کے درمیان سے گزر رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ دیتا ہے اور بالکل ایسے سیمنٹ کر جو چل رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کانٹا نہ لگ جائے، میرے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ فرمایا متقی آدمی ایسے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا چل رہا ہوتا ہے۔ تو رمضان کا اصل مقصد اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے متقی بن جائے۔ دیکھیں نا، ہم ہر چیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں، آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ موبائل آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں اس کو اپڈیٹ کرو، نیا سافٹ ویئر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا اپڈیٹ رہے، اس کی جو ہے نا وہ چارجنگ ہوتی رہے، یہ میرے پاس آئے تو یہ پاک صاف ہو۔ اب 11 مہینے دنیا کے اندر رہ کر مختلف گندگیوں میں، مختلف ماحول میں، مختلف معاشرے کے اثرات انسان پر آتے ہیں، تو وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے، ایک مہینہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ لیا کہ تاکہ یہ بندہ خوب روزے رکھے، اپنے جو ہے گناہوں کی معافی تلافی کر لے، رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے، تاکہ یہ میرا بندہ پاک صاف ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، للصائم فرحتان او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری جب وہ افطار کے وقت بیٹھتا ہے، آپ خود سوچیں، ایک بندہ ہے، ہمارے ہاں تو پھر بھی 14 گھنٹے کا روزہ ہے، لیکن انگلینڈ، UK وغیرہ میں، یورپ میں چلے جائیں تو 18 گھنٹے کا روزہ ہے، بعض ایسے جہاں پر 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک بندہ جو ہے 18 گھنٹہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب اس کے سامنے ساری چیزیں نعمتیں ہیں، تو اب جیسے ہی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ اللہ کا بندہ ہاتھ میں کھجور اٹھاتا ہے اور پانی کا جو ہے وہ گلاس اٹھاتا ہے اور پیتا ہے، تو بتائیں اس وقت کیسے خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشخبری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کا دل مطمئن ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے، اس کو کہتے ہیں یقال لہ الریان، اس دروازے کا نام ریان ہے، وہ صرف روزے دار جائے گا۔ یہ اس کے لیے اعزاز ہوگا، یہ خاص قسم کا دروازہ ہے اور اس سے صرف روزے دار جائیں گے۔ بتائیں کتنی اس مسلمان کو اس وقت خوشی ہوگی جب اس کو پکارا جائے گا کہ کہاں ہے صائم، کہاں ہے روزے دار، اور وہ روزے دار اس دروازوں سے جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس روزے دار سے اتنی محبت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شام کا جب وقت ہوتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسے رہ کر تو معدے سے ایک اسمیل آتی ہے، ایک بدبو آتی ہے، لیکن ہمیں تو بدبو لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشک سے زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو رمضان المبارک کی ایک گھڑیاں، حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ اس رمضان المبارک کو ہم قیمتی بنائیں اور اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ اور یہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، اپنی خواہشات نفس، روزہ ہمارے کان کا بھی روزہ ہے، روزہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ تو روزہ ہے، لیکن اصل روزہ کیا ہے کہ جیسے ہم بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی بچ رہا ہو غلط چیزوں سے، ہماری آنکھ بھی بچ رہی ہو، ہمارا کان بھی بچ رہا ہو اور ہمارا دل اور دماغ بھی بچ رہا ہو، تب جا کر اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرمائیں گے۔ تو بس اسی پہ میں آج اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ دوسرے درس کے اندر پھر انشاءاللہ جو رمضان مبارک کے مسائل ہوں گے اور رمضان مبارک کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس سے رمضان مبارک کے روزے جو ہے مکروہ ہو جاتے ہیں یا اس میں کراہت آتی ہے، اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو بس ایک آخری بات کہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اور اس کی ایک آسان سی مثال دیکھیں نا، مسلمان روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اور انسان سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے،
سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے کتنا قریب کرنا چاہتا ہے۔ روزانہ 5 نمازیں جب یہ پڑھنے جاتا ہے تو پتہ نہیں کتنے سجدے کرتا ہے۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض کے اندر 8 سجدے، اس سے پہلے 4 رکعت سنتوں کے اندر 8 سجدے، اس کے بعد 2 رکعت سنتوں کے اندر جو ہے وہ 4 سجدے، یہ صرف ظہر کی نماز کے اندر۔ فجر کی نماز کے اندر 8 سجدے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جاری کر دی کہ رمضان المبارک کے اندر یہ بندہ تراویح پڑھے گا۔ اب اگر ایک بندہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے تو 20 رکعت تراویح کے اندر 40 سجدے ہو گئے، یعنی 40 مقام قرب۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مقام قرب ہے، یعنی 40 مقام قرب جس سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں رمضان میں کہ عام دنوں میں جتنا اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اور موقع دے دیا کہ میرا بندہ میرے اور قریب ہو جائے، اور میرے بندہ جو میرے قریب ہو جائے۔ رمضان مبارک کا ہر سجدہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے۔ تو یہ جب 20 رکعت مزید تراویح پڑھتا ہے تو سمجھو 40 دفعہ اللہ کے اور قریب جاتا ہے، اللہ کے اور قریب جاتا ہے، اللہ کے اور قریب جاتا ہے۔ تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ دن کا روزہ رکھیں اور رات کی تراویح کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔